طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، اگر وہ بندہ روزانہ 60 مرتبہ یا 100 مرتبہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، زبان سے ذکر کرنا، پھر دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا، اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، اعضاء سے اللہ کا ذکر۔ یہاں ہم ناکام ہو گئے، زبان پہ ذکر بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، بغل میں مصلی بھی ہے، مسجد میں 5 وقت کی حاضری بھی ہے، لیکن جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، جب بندہ ذاکر ہوتا ہے، زبان سے ذکر، آپ نے سنا جو بھی آپ ذکر کریں، قلب سے ذکر، اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے، اور ذکر بالجوارح یعنی کہ ذکر کرنے والا اپنے اعضاء سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے یہ اعضاء مجھے اس کی فرما برداری کے لیے دیا ہے، نافرمانی کے لیے نہیں دیا۔ وہ اعضاء کو بھی گناہوں سے روک لے تو گویا کہ اس کی اعضاء بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب بندہ ایسے ذکر کرتا ہے تو زمین کے وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، عرش کی بلندیوں پر اپنی شان کے مطابق اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو ملیح فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو مسکرا پڑتے تھے، لوگ کہتے تھے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں او ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ، آپ کو اللہ کیوں یاد کرے گا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے پھر میں اس کے چرچے کو بلند کرتا ہوں، اس کے ذکروں کو بلند کرتا ہوں، اس کے چرچے کرتا ہوں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ جب تم انسانوں کی محفل میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم زمین کی پستیوں میں مجھے یاد کرتے ہو، میں عرش کی بلندیوں پہ تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم اکیلے میں مجھے یاد کرتے ہو تو پھر میں بھی اپنی شان یکتائی اور تنہائی کے ساتھ پھر تمہیں یاد کرتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو بندہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر کی ایک تفسیر تو یہ ہو گئی، اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور بھی جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں، سب اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اہل عشق نے، اہل عرفان نے اس کے ایک تفسیر اور کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ذکر اللہ کیا ہے، ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، کہ ذکر اللہ محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے حضور کا دامن پکڑنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، حضور کی یاد کرنے سے بھی۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ تو دلوں کو چین حضور کا دامن پکڑنے سے بھی ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام، اور چونکہ لوگ بے چین ہوتے ہیں اس کی وجوہات کچھ ہے، مثال کے طور پر بے چینی کی ایک وجہ تو یہ ہے بیماریاں ہیں، آدمی بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ بیماری سے نجات کا خوبصورت ذریعہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے تحفہ دیا، اور وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، طبیب حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، لیکن طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، اگر وہ بندہ روزانہ 60 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری، تو بیماری سے اگر نجات پانا ہے تو یہ لا حول شریف کو، اور بلکہ غموں کا علاج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بلاؤں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بلا رنج و غم ہے۔ تو جو شخص لا حول شریف کو لازم پکڑے اللہ اسے رنج و غم سے بھی بچاتا ہے، بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ دوسری چیز، کبھی کبھی لوگ ان کا دل کسی ناجائز طرف لگ جاتا ہے، کسی کے حسن سے آنکھیں چار ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، حالانکہ وہ عشق تو ہے ہی نہیں، وہ تو نفسانیت ہے جسے لوگ عشق کہتے ہیں۔ افیئر ہو گیا، ناجائز تعلقات ہو گئے، اب بستر پہ پڑا ہے تو بے چین ہے، کاروبار میں لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہے۔ پھر کبھی کبھی خودکشی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی لوگ زہر کھا لیتے ہیں، کبھی لوگ پھانسی لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں، لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ یہاں وفا کا تو تصور ہی نہیں. یا چند وجود ایسے ہیں جہاں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے وفا کے لیے خاص کر لیا ہے، باقی دنیا وفا کا نام نہیں. بے وفاؤں کی منڈی ہے جسے دنیا کہتے ہیں، اور لوگ انہی سے دل لگاتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے لوگ بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں جو تمہیں بے چین اور بے قرار کر دیتے ہیں. آؤ اگر سکون کے متلاشی ہو اس سے دل لگائیں. دنیا کا وہ ناجائز محبوب یاد آئے تو سکون میں بھنگ ڈال دے، سکون کو کرکرا کر دے، سکون کو بے چینی میں تبدیل کر دے. لیکن آؤ ہم دعوت دے رہے اس محبوب کی عشق اور محبت کی طرف کہ اگر وہ غموں میں یاد آ جائے تو انسان کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تڑپانے والوں کو کیا محبوب بنا رکھا ہے، آؤ اس کو محبوب بنائیں جس کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دلوں کو قرار نصیب ہو جائے. اور اگر ان کی یاد میں تڑپے تو وہ تڑپنا بھی عبادت ہو جائے، اور بندے کو اس تڑپ میں وہ مزہ آئے کہ استاد زمن کی طرح یوں تمنا کرنے لگے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو ویسے کرنی سے پوچھو. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو جناب خباب و خبیب سے پوچھو. واللہ ادھر انسان بے قرار ہوتا ہے اور ادھر مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. وہ کیسی بے قراری کی لاج رکھتے ہیں. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی، کاش ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلم نوجوان ہیں، کسی اپنے جیسے غدار یار سے دل لگانے کی بجائے اس پیارے کریم سے دل لگاتے جس نے عالم ارواح سے لے کر دخول جنت تک ہمارے بال بال پہ احسان کیا ہے. اور ان کا عشق دیکھو. دنیا کا یہ محبوب جسے ہم محبوب کہتے ہیں مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور محبوب خدا مصیبت میں کام آتے ہیں، خوشیوں میں بھی مصیبت میں بھی. کورونا نے نہیں بتا دیا، کورونا نے میرے ایک ساتھی میرے تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہمارے ایک مبلغ نے مجھے بتایا کہ کورونا کے مریض کو غسل دینے کے لیے مبلغ صاحب پہنچے. اللہ ہمارے مبلغین کو بھی چاہے وہ بہتر جزا دے کہ یہ وہاں انہوں نے کام کیا کہ جہاں اور لوگ رکے، اور جن جن لوگوں نے بھی اور کیا اللہ انہیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. تو جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کا سگا بیٹا ان سے کہا ذرا آپ پانی ڈال دیں، میں نہلا رہا ہوں. کٹ وغیرہ پہن رکھی تھی ہاتھوں میں، جو ہے وہ ساری چیزیں سارے انتظامات تھے، لیکن پھر بھی کہا بیٹے سے کہ آپ پانی ڈال دیں. تو بیٹا کہتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا مولانا، آپ ہی سب کر لیں. باپ کے وجود پہ جو پانی نہ ڈال سکا مرنے کے بعد، جب بیٹے کا یہ حال ہے تو غیروں کا کیا حال ہوگا. لیکن آؤ اس محبوب سے دل لگائیں. کاش لوگ سب کے ہو گئے ان کے ہو جاتے. لوگوں نے سب کے لیے رویا، لوگ ان کے لیے رو کر دیکھتے. لوگوں نے سب سے وفا کیا، لوگ ان سے وفا کر کے دیکھتے. جو جانے وفا ہے، شان وفا ہے، کانے وفا ہے، بلکہ وفا نے جس کے دروازے سے وفا کا درس لیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے.